فہیم سپیکس کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو باجماعت نماز کی فضیلت اور اس کا درجہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ باجماعت نماز ادا کرنے والے کو کون سے 5 خصوصی انعام دیتا ہے؟ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز جماعت کے ساتھ اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ارشاد گرامی کو جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وہیں صحافتہ کی ہر کتاب میں الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ ورد ہوئی ہے اور اپنے مافی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت واضح ہے۔ پیارے دوستو، فرض نماز کو باجماعت ادا کرنا اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ رکھنے والے مسلمانوں سے یہ بات اوجھل نہیں کہ نماز جو دین اسلام کا اہم ترین ستون ہے، اسے صرف پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا لفظ اقامت کے ساتھ ہی ہوا، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ حکم بھی اقامت کے ساتھ ہے اور جزا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور سورہ البقرہ کے آغاز ہی میں اہل تقوی کی صفات کے ضمن میں بھی وقیمون الصلوات کی خبر دی گئی ہے، یعنی صاحبان تقوی کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 5 خصوصی انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کو عطا کیے جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ جو آدمی باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات سے نوازا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باجماعت 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کو 5 انعامات سے نوازا جائے گا۔ پہلا انعام، وہ دنیا میں فقر و افلاس سے محفوظ ہوگا، اسے قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ تیسرا انعام یہ کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور چوتھا اعمال، وہ پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اب 5واں انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب اور بغیر عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم 100 دفعہ کے قریب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دین کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جہاں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، وہی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز باجماعت کی پابندی کرو، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور بلا عذر شرعی جماعت کا چھوڑنا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ واجب ہے، ایک وقت کا بھی بلا عذر ترک گناہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسلامی معاشرے میں نماز کی فرضیت اور اہمیت کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور یہ نماز ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کو باجماعت ادا کرنا درجات میں مزید بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں نماز باجماعت ادا کرنے کی خوب تاکید فرمائی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والوں کے لیے سخت قسم کی وعیدت ذکر کی گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز باجماعت ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے والے سے 27 درجہ زائد ثواب کا موجب ہے۔ ایک ارشاد گرامی میں یہ فرمایا، کسی آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس آدمی کی نماز سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو 40 سال تک اکیلے اپنے گھر میں نماز ادا کرتا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، احادیث نبی کے تحت نماز باجماعت کو سنت موقدہ قرار دیا ہے، جو واجب کے قریب تر ہے، جسے جان بوجھ کر
ترک کرنا گناہ ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے نماز کے حق کو ضائع کرنا ہے، اور نماز کے حق کو ضائع کرنے کا مطلب اللہ کے حق کو تلف کرنا ہے، کیونکہ نماز کی اقامت حقوق اللہ میں سے ہے۔ گھروں میں سے نماز پڑھنا اور اکیلے پڑھنا خواتین کے لیے ہے۔ مرد مسلمانوں کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں پہنچنا نہایت ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم محض اپنی سستی کی وجہ سے اکیلے نماز پڑھ کر کتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے اس سودے کے لیے کوئی بھی مسلمان آمادہ نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک اور حدیث سنیے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان گھر سے وضو کر کے صرف نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی وضو کے ساتھ اپنی جے نماز پر موجود رہے تو فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر برکت نازل فرما اور اس پر رحم فرما، اور فرمایا کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس حدیث کو امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی اجر اور ثواب کے حصول کے پیش نظر قرون اولا کے مسلمان مساجد سے دور دور رہتے تھے تاکہ زیادہ قدم اٹھائیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہو جائے اور گناہوں کے نشان مٹتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو ہمیں بتاتے رہے کہ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جماعت کی نماز سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق ظاہر باہر ہوتا، ورنہ تو لوگ معذور آدمی کو بھی سہارا دے کر لاتے اور نماز کی صف میں کھڑا کر دیتے۔ اب آپ ہی انصاف سے کہیے، معمولی عذر کی بنا پر نماز با جماعت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا کہاں کی دینداری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کرتا وہ حدیث جسے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کسی مسلمان نے نہ سنی ہوگی، جو جماعت کو ترک کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ اور وعید کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی غیر حاضری کو نوٹ فرمایا۔ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی آدمی کو کہوں کہ وہ مسجد میں موجود لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے ہاں پہنچوں جو نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، پھر حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ان گھروں میں خواتین اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں اپنے جوانوں سے کہہ دوں کہ جو کچھ گھروں کے اندر ہے اسے آگ لگا دیں۔ میرے پیارے دوستو، اس ارشاد مبارکہ کے انداز کو سمجھنے میں کوئی وقت اور مشکل پیش نہیں آنا چاہیے۔ اس حقیقت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچے وہ آپ پر شاک گزرتی ہے، پھر آپ اہل ایمان والوں کے لیے رؤوف اور رحیم بھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ذرا غور فرمائیے کہ صحابی نابینا ہیں، گھر بھی دور ہے اور کوئی آدمی بھی مسجد تک لانے کے لیے نہیں ہے، لیکن دربار نبوت سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ نماز با جماعت کی اہمیت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان ارشادات گرامی کی موجودگی میں ایک ایسے مسلمان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا دعوے دار ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ فرض نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام نہ کرے اور اس کے لیے فکر مند نہ ہو کہ اسے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب کیوں؟
نکاح نبوت اور لسان نبوت نے 27 کا تعین کہا ہے، اس لیے چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ایمان لانا ہی سعادت و فلاح کا ضامن ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھروں کو 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔